عنوان اتنا وسیع تھا کہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. ہر شخص کو 5 منٹ کم لگ رہے تھے. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ 5 منٹ کا وقت بڑا کم ہے. اس دن علامہ نے 4.5 منٹ کا خطبہ پڑھا. اب سب پریشان ہو گئے. توجہ رکھیے گا, یہ مائک تو تنگ کرتا رہے گا. سب پریشان ہو گئے کہ بھائی شیعت کی طرف سے عنوان بھی بہت بڑا ہے, وقت بھی بڑا محدود ہے, اور عنوان اتنا وسیع ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. علامہ صاحب نے 4.5 منٹ کا تو خطبہ پڑھ دیا. تو اب وہ ایسی کیا بات بیان کریں گے آدھی منٹ میں کہ پورے عنوان کو وہ سمیٹ دیں گے. اچھا, میں جو جواب دوں گا جو انہوں نے پڑھا, وہ جواب کو سمجھنے کے لیے, توجہ جانب, جو جواب کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں لے جانا چاہوں گا, لیکن جو پہنچ جائے اس کو میرا سلام ہے. علامہ نے جملہ کہا میں موضوع 4.5 منٹ کا خطبہ پڑھا. 4.5 منٹ کے بعد کہنے لگے میں موضوع کو اس طرح سے سمیٹتا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. بھائی اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہوتا. تو اب کب ہوا ایسا کہ جمعہ بدھ کو ہو؟ بھائی تاریخ میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اب میں تاریخ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بڑے تو واقف ہوں گے. ایک مرتبہ حاکم شام کو, یزید کے باپ کو, شام سے سفر پہ جانا تھا. جب شام سے سفر پہ جانا تھا تو بیچ میں ایک جمعہ آ رہا تھا. اب اس نے کہا کہ جمعہ تو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا میں, جمعہ میں تو میں خود پڑھاؤں گا جمعہ. تو اس کا جو چالاک وزیر تھا عمر ابن عاص, اس نے کہا کہ حضور ایسا کیجئے کہ, اچھا خود حاکم شام نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بدھ کو نکل رہا ہوں تو بدھ کو جمعہ پڑھا کے نکل جاتا ہوں. تو عمر ابن عاص سے کہا کہ حضور ایسا مت کیجئے گا, پہلے اس قوم کو آزما لیجئے. کہا کیسے آزمائیں؟ کہا ایسا کیجئے کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ قوم کو, عوام کو حکم دیجئے کہ جس طرح سے نبی نے کہا تھا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے, اللہ کا نام لینا ضروری ہے, اس طرح آج سے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آلو پیاز اور سبزی کو کاٹتے وقت بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اس نے فتویٰ دے دیا. اب پیاز اور آلو کٹ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کٹ رہے ہیں. جب عوام نے مان لیا تو اب عمر ابن عاص سے کہا کہ اب اعلان کیجئے کہ چونکہ خلیفہ کو ایک سفر درپیش ہے, لہذا جمعہ جو ہے وہ بدھ کو پڑھایا جا رہا ہے, تو اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعہ بدھ کو ہو رہا ہوتا. یہ ہے حسین ابن علی کی محنت.